السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیڈ کوارٹر آف ٹریڈ میں خوش آمدید۔ تو ہم فنڈامنٹلی دیکھ لیتے ہیں کہ فنڈامنٹلی گولڈ کیا پرفارم کر سکتا ہے۔ اوائل کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دے دوں گا اوائل کے، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ اوائل کی ٹریڈ میں نے آپ کو ایک فنڈامنٹلی بتا دیا تھا سپتمبر کے مہینے میں کہ اس وقت پرائس 87.13 پہ تھی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 92-93 لیول پہ ہم سپتمبر میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے ویسے ہی دیکھا تقریباً مارکیٹ نے 94.89 سم تھنگ سپتمبر میں ہمیں دیا، اور اب اپنی کریکشن کی جانب گامزن ہے۔ لیکن اب ہم گولڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ گولڈ کیا پرفارم کر سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب فنڈامنٹلی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا، اس سے پہلے 100 سال سے جنگ ہی ہو رہی ہے، لیکن اتنی ڈیڈلیسٹ اٹیک اسرائیل کی جانب سے تو ہوتا رہا ہے، لیکن دنیا کی آنکھ بند تھی۔ اب جب فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ لانچ کیے گئے فرام غزہ، تو دنیا جاگ گئی۔ پر لوگوں میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ جو اسٹاک مارکیٹ یا فوریکس مارکیٹ سے جڑے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی پوزیشنز مارکیٹ میں اب تک اوپن ہیں، اور اسٹاپ لاسز لگانا انہیں اپنے پورٹ فولیو میں برا لگتا ہے۔ اگر ہم فرائیڈے نائٹ بات کریں تو گولڈ اور یو ایس مارکیٹ کی کلوزنگ بہت اچھی ہوئی ہے۔ گولڈ کی کلوزنگ بھی بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن جب بھی فرائیڈے نائٹ ایک بہتر مارکیٹ کلوزنگ ہوتی ہے تو ویکینڈ پر اکثر ہمیں اس طرح کی خبریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اسرائیل نے جیسے کہہ دیا آفیشلی کہ ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں، لیکن فلسطین جانتا ہے ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کو روشیا اور یوکرین وار نہیں سمجھا جائے۔ ادھر ڈائنیمکس الگ تھے، ادھر ڈائنیمکس الگ ہیں، کیونکہ ایران اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو غیرت ہونے کے ناطے سپورٹ کرنا بھی چاہیے۔ سوال یہ آتا ہے کہ فلسطین کو فنڈنگ ہو سکتا ہے ایران نے کچھ کی ہو کچھ ہفتے پہلے، وہ صرف میں ڈاٹس کنیکٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یو ایس الاؤ ٹو $6 بلین ٹرانسفر ایز اے پارٹ آف ایران پرزنر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی ایران نے کچھ فنڈنگ کی ہو تو قیدیوں کی رہائی کے بدلے، لیکن یہ سب ایک اندازہ ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کا کتنا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ایران اور امریکہ کی آپس میں ویسے ہی نہیں بنتی۔ ایسی صورتحال میں جو جنگ کا آغاز ہوا، اور اوائل کی پرائسز میں بھی جمپ اچھا خاصا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، جو ابھی جو فرائیڈے نائٹ کلوزنگ ہوئی ہے 82.74 ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اوائل میں بھی ہمیں اچھی خاصی اس کے اندر جمپ دیکھنے کو ملے۔ دوسرا یہ کہ اگر جنگ میں شدت آتی ہے تو گولڈ مارکیٹ اپ سائڈ جاتے ہوئے دکھ سکتی ہے۔ ٹیکنیکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب اور فنڈامنٹلی بھی گولڈ مارکیٹ اپ سائڈ جا سکتی ہے، کیونکہ گولڈ ایک سیف انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ گولڈ کو سیف سمجھتا ہے، کیونکہ گولڈ کی پرائس کبھی بھی اتنی نہیں گرتی لانگ ٹرم کے نظریے میں رکھ کر، کیونکہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہے اور سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اگر امریکہ ڈائریکٹ انوالو اس جنگ میں ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ میں بھی معاملات اچھے نہیں رہیں گے، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہی ان کی کیوں نہ ہو، کیونکہ انویسٹر کنفیوز ہوگا اور ڈالر پر ایفیکٹ ہوگا۔ وہاں کے انویسٹر سارا پیسہ نکالیں گے اور گولڈ میں ڈالیں گے ایز اے سیف انویسٹمنٹ اور ہیون۔ آپ سے پوچھیں جب آپ چھوٹے تھے اس ٹائم گولڈ کی پرائس کیا تھی اور آج کی ڈیٹ میں کیا ہے، تو انویسٹر بھی سیف ہیون کے طور پر گولڈ بہت زیادہ تعداد میں بائی کرے گا، کیونکہ گولڈ کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ بات اس وقت ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، امریکہ ڈائریکٹ جمپ کرتا ہے، ادروائز بیان بازی سے کام نہیں چلے گا، اور گولڈ ٹیکنیکلی طور پر اپنا پرفارم کرے گا، لیکن چانسز کم ہے کہ گولڈ اپ ڈاؤن جائے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین نے آفیشلی جنگ کی کال دے دی ہے۔ اب اس ویک میں بھی کافی ڈیٹا آنے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منڈے کی تاریخ میں ہمیں کوئی بھی خاص ڈیٹا آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ منگل کی تاریخ میں بھی کوئی نہیں آنا۔ 10 اکتوبر میں، 11 اکتوبر میں آپ کا 5:30 PM ایز پر پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم، اور PPI کا آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ FOMC، یہ بہت منٹس جو ہوں گے کافی امپورٹنٹ ہوں گے، تو اس ویک ڈیٹا تو آنا ہے، لیکن امریکہ چاہے گا وہ پازیٹیو ڈیٹا ریلیز کر سکے تاکہ لوگوں کو اعتماد بڑھے US ڈالر پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گولڈ مارکیٹ ڈاؤن جائے گی، لیکن ایک رینج میں پلے رہے گا، لیکن چانس کم ہے، کیونکہ یہودیوں کو امریکہ میں انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہے، اور JP مورگن اسرائیل کے مفادات میں زیادہ تر کام کرتا رہتا ہے۔ تو کنکلوژن یہی ہے کہ گولڈ کو بائی کرنے کی تیاری کریں۔ امریکہ کافی چاہے گا کہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک کرے 1% یا 1.5%،
تو سب ایک ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. باقی اب دیکھتے ہیں مارکیٹ کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہے. میں اوور آل ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹلی گولڈ میں بلش ہوں. تو یہ تھے آج کی ویڈیو. تو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے غزہ میں. اللہ حافظ.